بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 33 ہے وٹ ڈیولپنگ کنٹریز کین ڈو۔ ڈیولپنگ کنٹریز اپنے ماحول کو ڈیگریڈیشن سے بچانے کے لیے اور اپنے ریسورسز کو محفوظ بنانے کے لیے کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں تاکہ ماحول میں جو موجود وسائل ہے وہ موجودہ نسل کی ضرورت کو پورا کرے اور آنے والے نسلوں کی ضرورت کو بھی پورا کرے اور ختم نہ ہو، ڈپلیٹ نہ ہو۔ تو 7 پالیسی ہے۔ ایک پراپر ریسورس پرائسنگ ہے۔ یہ آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ پالیسی ہے، یعنی اگر پراپر ریسورس پرائسنگ ہو، سبسڈی ہوگا تو اس سے سسٹینیبل میتھڈ آف پروڈکشن وہ انکریج ہوگا اور ماحول پریزرو ہوگا، وہ ڈیگریڈ نہیں ہوگا۔ اگر موجودہ پالیسی کی اگر ہم بات کریں تو اس میں خامیاں ہیں۔ ایک خامی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آلریڈی جو ریسورسز ہے وہ ختم ہو رہے ہیں گورنمنٹ کی غلط پالیسی کی وجہ سے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اب پراپر ریسورس پرائسنگ نہیں ہے تو اسی وجہ سے انسسٹینیبل میتھڈ آف پروڈکشن ہو رہا ہے، یعنی ایسے طریقے سے پروڈکشن کی جا رہی ہے جس سے ریسورسز ختم ہو رہے ہیں، را مٹیریل ختم ہو رہے ہیں۔ اب پراپر ریسورس پرائسنگ کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ دیہات میں رہ رہے ہیں اور آپ کا ہمسایہ آپ سے مالدار ہے، زیادہ مالدار ہے اور آپ غریب ہیں، اور گورنمنٹ آپ کو پیسہ دے کہ 2 لاکھ روپے کہ آپ چشمے سے اپنے لیے پائپ لگا لے اور اپنے لیے پانی کا سپلائی کا انتظام کرے۔ اب اس پر ٹوٹل خرچہ 4 لاکھ آتا ہے اور گورنمنٹ نے آپ کو 2 لاکھ روپیہ دیا۔ ظاہری بات ہے کہ 2 لاکھ روپے لے کر آپ پانی سے محروم ہوں گے کیونکہ مزید 2 لاکھ روپے درکار ہے۔ اس کے برعکس جو آپ کے ہمسایہ جو مالدار ہے اس کے پاس 2 لاکھ روپے ہے اور 2 لاکھ گورنمنٹ نے ان کو دیے۔ ظاہری بات ہے تو انہوں نے پائپ لگایا اور ان کو کنیکشن ملا، اب ان کو پانی مل رہا ہے۔ تو موجودہ جو پراپر ریسورس پرائسنگ نہ ہونے کی وجہ سے غریب لوگ وہ قدرتی وسائل سے محروم ہیں اور جو امیر لوگ ہیں وہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اس سے ایک مسئلہ تو یہ پیدا ہوا کہ انیکوالٹی میں اضافہ ہوا، امیر اور غریب کے درمیان جو فرق تھا وہ بڑھ گیا، اور یہ پروگرامز جو غربت کے خاتمے کے لیے شروع کیے گئے تھے اس کا کوئی اثر نہیں ہوا بلکہ الٹا غریب مزید متاثر ہوا۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو ہائی انکم ہاؤس ہولڈز ہیں وہ انوائرمنٹلی ڈیمیجنگ انرجی، واٹر اور ایگریکلچرل سبسڈیز کے زیادہ بینیفیشری ہے، اس سے مستفید ہوں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ 2 لاکھ ہمارے پاس ہے اور 2 لاکھ گورنمنٹ دیں گے، لہٰذا ہم اس کو اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جبکہ غریب لوگ ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا اور وہ سوچتے اگر ہم 2 لاکھ روپے حکومت سے لے لیں تو 2 لاکھ ہم کہاں سے لائیں گے، تو اسی وجہ سے گورنمنٹ کے اس پروگرام سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ سبسڈی کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ اس سے صرف ہائر انکم لوگ، جو زیادہ آمدنی والے لوگ ہیں وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں اور جو غریب لوگ ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ لیں کہ زیادہ جو پبلک واٹر ہے وہ امیر لوگ چوراتے ہیں، غریبوں کا حصہ بھی وہ استعمال کرتے ہیں اریگیشن میں بھی، اور اسی طرح اگر ہم واٹر سپلائی کی بات کریں گھریلو استعمال کے لیے تو اس میں بھی۔ اچھا، تو اس مس ڈائریکٹڈ سبسڈی کو ایلیمینیشن اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، لیکن یہ کیوں اس کا خاتمہ نہیں ہوتا؟ وجہ یہ ہے کہ جو امیر لوگ ہیں وہ اس پالیسی کا خاتمہ نہیں چاہتے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ غریب کے حق کو بھی حاصل کرے، اسی وجہ سے وہ پراپر ریسورس پرائسنگ کی بات نہیں کرتے۔ دوسرا ہے کمیونٹی انوالومنٹ۔ اگر ہم انوائرمنٹ کو پریزرو کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کمیونٹی کو انوالو کیا جائے۔ وجہ یہ ہے اگر گراس روٹ ایفرٹس بھی شامل ہو جائے پبلک ورکس میں تو یہ کاسٹ افیکٹو بن جاتا ہے۔ کاسٹ افیکٹو اس لیے بن جاتا ہے کہ جو لوکل پاپولیشن ہے وہ غریب لوگ ہیں، تو ایک طرف تو ان کو جاب ملے گا، روزگار ملے گا، دوسرا یہ کہ وہ لو کاسٹ الٹرنیٹیو پرووائڈ کریں گے، یعنی کم پیسوں پہ، کم دیہاڑی پر، کم ویجز پر وہ کام کریں گے، تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ جب آپ غریب لوگوں کو پبلک ورک پروگرام میں فائدہ پہنچائیں گے تو وہ پروگرام کاسٹ کو کم کرنے میں کنٹریبیوشن کریں گے، لہٰذا جو ادارے جو کہ کوآپریٹو مینجمنٹ آف کامن پراپرٹی ریسورس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں
وہ چاہتے ہیں کہ جو کامن ریسورسز ہے، کامن پراپرٹی ریسورسز ہے، جنگلات ہے یا زمینی ہے، اور تمام لوگ آپس میں مل جل کر اس کو مینیج کرے، تو ایسے انسٹیٹیوشن کو انکریج کیا جائے، کیونکہ ایسے غریب لوگوں کو فائدہ ملتا ہے اور اس سے انوائرمنٹ پریزرو ہوتا ہے۔ تھرڈ ہے کلیئر پراپرٹی رائٹس اینڈ ریسورس اونرشپ۔ یہ جو چیزیں اس پورے پیراگراف میں انہوں نے بتایا، میں آپ کو چند الفاظ میں بتا دیتا ہوں، یہی چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جب ایک شخص کے پاس کافی زیادہ زمین ہوتی ہے تو وہ شخص اس زمین کو مینیج نہیں کر سکتا، تو وہ کاشتکاروں کو زمین دیتا ہے شیئر کراپنگ کے لیے۔ اب جو کاشتکار ہوتا ہے وہ اس خوف سے زمین میں انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا، اس زمین میں ٹریکٹر یوز نہیں کر سکتا، فرٹیلائزر یوز نہیں کر سکتا، اس طرح ہربسائڈ، پیسٹیسائڈ، انسیکٹیسائڈ یوز نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے اگر ہم اس زمین پہ انویسٹ کریں تو یہ زمین میری نہیں، یہ لینڈ لارڈ کی ہے۔ اگر یہ زمین اس میں لینڈ آگمنٹ انویسٹمنٹ کروں گا تو ظاہری بات ہے کہ اس کی سیل وہ فرٹائل ہو جائے گی، زرخیز ہو جائے گی، تو پھر جو لینڈ لارڈ ہے وہ مجھ سے زیادہ کرایہ مانگے گا۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ لینڈ ریفارمز کرے، یہ جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں اس کی زمینوں کو تقسیم کرے کاشتکاروں میں، اور جب کاشتکار کے پاس وہ رائٹ ہوگا ٹو اونرشپ، یعنی وہ اس زمین کا مالک بنے گا، تو وہ اس میں زیادہ انویسٹمنٹ کرے گا اور پیداوار بڑھے گا، اور وہ اس میں کیا ہوگا، جو ریسورسز ہے، سائل ہے، یہ محفوظ ہوں گے، زمین بنجر نہیں ہو جائے گی۔ تو اس طرح کنزرویشن آف ریسورسز یا پریزرویشن آف ریسورسز کو انشور کرنے کے لیے یہ لازمی ہے کہ گورنمنٹ وہ لینڈ ریفارمز لائے۔ چوتھا ہے پروگرام ٹو امپروو دا اکنامک الٹرنیٹیو آف دا پور۔ جو دیہات میں جو غریب لوگ ہیں ان کو معاشی ترقی دی جائے، کیونکہ جو انوائرمنٹل ڈیواسٹیشن ہے، یعنی ماحول تباہ ہو رہا ہے رورل ایریا میں، اس کو اوائڈ کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اریگیشن کا نظام لانا چاہیے، سسٹینیبل فارمنگ ٹیکنیکس کی ضرورت ہے، الٹرنیٹیو فیول کی ضرورت ہے، اسی طرح ایروجن کے خاتمے کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے، تو اس پر پیسہ لگتا ہے۔ تو اگر ان غریب لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو وہ ان زمینوں پہ انویسٹ نہیں کرے گا، اور لینڈ آگمنٹنگ انویسٹمنٹ جب نہیں ہوتا تو زمین بنجر ہو جاتی ہے۔ لہٰذا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پروگرام شروع کرے، لوگوں کو قرضہ پرووائڈ کرے، لینڈ آگمنٹنگ انپٹس پرووائڈ کرے، ٹریکٹر پرووائڈ کرے، کھاد پرووائڈ کرے، اور جو سیڈز ہے ہائیبریڈ سیڈ وہ پرووائڈ کرے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ جو غریب لوگ ہیں وہ اپنی زمین میں انویسٹمنٹ کریں گے اور ریسورسز کنزرو ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ رورل انفراسٹرکچر کو بلڈ کرے، روڈ، شارٹیج فیسیلیٹی، اسٹوریج فیسیلیٹیز وغیرہ، اس سے لوکل جابز کریٹ ہوں گے، لوگوں کو روزگار ملے گا، اور اسی طرح جو رورل ڈیولپمنٹ ہوگا، اور پھر لوگ جو ہے نا دیہات سے شہروں کی طرف ہجرت نہیں کریں گے، تو رورل ٹو اربن مائیگریشن میں بھی کمی آئے گی۔ ریزنگ دا اکنامک اسٹیٹس آف وومن۔ اب جب پبلک ورک پروگرام شروع ہو جاتے ہیں تو اس میں خواتین کو بھی شامل کیا جائے، خواتین کو تعلیم دیا جائے، کیونکہ جب خاتون کے پاس علم ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ وہ کوشش کرے گی کہ اس کے بچے کم ہوں، تو اس سے ایک طرف آبادی میں کمی واقع ہوگی، دوسری طرف جو اس کے بچے ہیں اس کے پاس نالج ہوگا تو وہ اپنے بچوں کی نیوٹریشن کا انتظام کرے گی، اس کو پتہ ہوگا کہ بچوں کو کیا کھلانا چاہیے، اور اسی طرح بچوں کی صحت کے حوالے سے ان کو معلومات ہوگا تو مورٹیلیٹی ریٹ کم ہوگا، یعنی بچے نہیں مریں گے۔ اسی طرح جب ہم انوائرمنٹل کمیونٹی بیس انوائرمنٹل پروگرام شروع کرتے ہیں تو اس میں خواتین کو شامل کیا جائے، کیونکہ خواتین کا جو امور ہوتے ہیں وہ انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ وہ گھروں میں فیول استعمال کرتی ہے، وہ پانی کا انتظام کرتی ہے، تو جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح ہم واٹر کنزرو کر سکتے ہیں، کس طرح ہم فیول کو محفوظ بنا سکتی ہے، تو اسی حوالے سے جب ان کو علم دیا جائے تو ماحول کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، اور ریسورسز کو۔ انڈسٹریل ایمیشن ابیٹمنٹ پالیسی۔ ڈیولپنگ کنٹریز کا گورنمنٹ اسے چاہیے کہ وہ انڈسٹریل پولوشن کو کم کرے، تو وہ اس کے لیے پالیسی بناتی ہے، ایک ٹیکسیشن آف ایمیشن، کہ جتنا ایک فرم زیادہ ایمیشن کرے گا اتنا وہ زیادہ ٹیکس ادا کرے گا۔ دوسرا ٹریڈیبل ایمیشن فارمیٹس،
یعنی ہر فرم کو پرمٹ دیا جائے اور اس پرمٹ کے بعد وہ اپنا پروڈکشن شروع کرے۔ تھرڈ، کوٹاز، یہ لمٹ رکھا جائے کہ ایک فرم ایک منتھ میں اتنا آؤٹ پٹ پروڈیوس کر سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ جب زیادہ پروڈیوس کرے گا فرم تو اس سے زیادہ پولوشن پھیلے گا۔ اور اسی طرح اسٹینڈرڈس، یعنی کچھ اسٹینڈرڈز رکھنے چاہیے گورنمنٹ کو تاکہ وہ ماحول کو کنزرو کر سکے، وہ فارمز جو زیادہ پولوشن ایمٹ کرتے ہیں ان کو بند کیا جائے۔ تو یہ کچھ پالیسیز ہے۔ اس میں جو پہلے دو پالیسی ہے، ایک ہے ٹیکسیشن آف ایمیشن، دوسرا ٹریڈیبل ایمیشن فرمٹس، یہ زیادہ ایفیشینٹ ہے اور زیادہ افیکٹو ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو پروڈیوسر ہے ان کو ریوارڈ ملتا ہے جب وہ اس کو فالو کرتا ہے، تو اسی وجہ سے ریگولیشن وہ سمپل ہونی چاہیے تاکہ ان کو انفورس کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈیشنل انسینٹیو ہے، جو فارمز وہ کلین ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں تو ان کو انسینٹیو دیا جائے، ٹیکس کریڈٹ دیا جائے، سبسڈیز پرووائڈ کیا جائے تاکہ وہ پولوشن ابیٹمنٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کرے۔ پولوشن ابیٹمنٹ ٹیکنالوجیز وہ ٹیکنالوجی ہے جس سے پولوشن کا خاتمہ ہو، جس سے پولوشن کم ہو۔ اور آخر میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ انڈسٹری جس کو ریگولیٹ کرنا مشکل ہے وہ پبلک انڈسٹریز ہے جس کو گورنمنٹ ریگولیٹ کرتی ہے، اور یہ ہمیں ظاہری پتہ ہے کہ اٹ از ڈیفیکلٹ فار اینی گروپ ٹو ریگولیٹ اٹ سیلف، یہ ہر گروپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریگولیٹ کرے۔ پرو ایکٹیو اسٹانس ٹورڈز کلائمیٹ اینڈ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن، یہ 7 پالیسی ہے، 7 پالیسی آپشن ہے۔ تو پرو ایکٹیو پالیسی وہ ڈیولپنگ اکانومیز کو بنانی چاہیے، خصوصاً جو غریب ممالک ہے، تاکہ غریب لوگ خصوصاً وہ کلائمیٹ چینج کے خلاف ریزیلینٹ ہو اور وہ کلائمیٹ چینج کے مطابق اپنے آپ کو ایڈاپٹ کر سکے۔ تو ڈیولپنگ نیشن کو چاہیے کہ وہ ارلی وارننگ سسٹم کو امپروو کر لے تاکہ وہ انوائرمنٹل ایمرجنسی کو پہلے سے انٹیسپیٹ کرے، یعنی پیشن گوئی ان کو پاس ہو کہ ابھی طوفان آنے والا ہے یا ابھی جو ہے نا وہ سیلاب آنے والا ہے، وہ اندازہ لگا سکے تاکہ لوگوں کا جانی اور مالی نقصان کم سے کم ہو اور ماحول وہ محفوظ ہو۔ تو ریسورسز ان کو ریفارسٹیشن کرنا چاہیے، جنگلات اگانا چاہیے، نیچرل ایکو سسٹم بیریئرز کو ریسٹور کرنا چاہیے۔ اسی طرح غریب لوگوں کو مائکرو انشورنس پروگرام شروع کرنے چاہیے، اسٹارم شیلٹرز تاکہ طوفان کی صورت میں لوگ محفوظ ہو۔ اسی طرح فلڈ بیریئرز اور پروٹیکٹڈ روڈز اینڈ برج، اگر سیلاب آ بھی جائے لیکن لوگوں کے پاس جو ہے نا وہ روڈز ہو اور برج ہو اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کر سکیں۔ اسی طرح جنگلات کی حفاظت کے لیے غریب لوگوں کو اس میں بھرتی کی جائے ایز اے گارڈینس تاکہ وہ ان جنگلات کی حفاظت کرے، کیونکہ جب غریب لوگ یہاں پہ ہوں گے تو وہ پوچنگ اور انلیگل لاگنگ پہ اٹینشن کریں گے۔ پوچنگ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص آ کر ایک زمین پر وہ قبضہ کرے، اور انلیگل لاگنگ کا مطلب یہ ہے کہ لوگ وہ جنگلات کی کٹائی کریں غیر قانونی طور پر۔ تو ان پروگرامز کی وجہ سے، مدد سے، ان پالیسی آپشنز کی وجہ سے ڈیولپنگ کنٹریز میں انوائرمنٹ کو کنزرو کیا جا سکتا ہے۔